حقیقت مسلط ہو گیا عیسائیوں پر. یہ ایک دوگنا ایک فینومینن ہے، ڈبل. ایک طرف یہ ہے کہ جہاں تک دنیاوی طاقت اور قوت، دولت، ثروت کا معاملہ تو وہ تو عیسائیوں کی ہے کہ جو یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا اگر عیسائی قوتیں اور حکومتیں جو ہے یہودیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں تو تکہ موٹی کر کے رکھ دیں عرب ان کی. لیکن یہ تو امریکہ کی بات ہے. سن 73 میں رمضان وار جو تھی سن 73 کی، تو مصریوں نے اپنے ماتھے پر سے سن 67 کا داغ جو تھا وہ اس کو دھو دیا تھا. بارلیو لائن کراس کر دی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے ہمارا یہ دفاع کا جو معاملہ ہے، بارلیو لائن کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا، اور مصریوں نے کر کے دکھا دی. لیکن پھر جب وہ آیا ہے اسلحہ اور اس کا ایک سلسلہ چلا ہے، اور جس طرح کا ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں، اب امریکہ میدان میں آ گیا تو بیچارے مصری کیا کرتے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس وقت ان عیسائی حکومتوں کی پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں یہودی. تو یہ اب جو شکل بن گئی ہے یہ عارضی ہے الی یوم القیامہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اب قیامت کے بہت قریب ہوئی ہے، اور اب قیامت جو ہے بہت نزدیک ہے. بہرحال اس پر میری اپنی کچھ آراء ہیں جن پر کچھ میں گوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے ہرزنی بھی کرتے ہیں، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے، اور میرے نزدیک اسی 15ویں صدی ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور قیامت آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، آنا ہے. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کے ضمن میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کو تو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ شدید عذاب دنیا کا اس وقت سے مسلسل چلا آ رہا ہے. نوٹ کیجئے، رومنز نے سن 70 عیسوی میں بیت المقدس کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودی قتل کیے. ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، مصر سے نکل جاؤ باہر، اس سے فلسطین سے. اس کو وہ کہتے ہیں ڈائسپورا، انتشار کا دور. جہاں سینگ سمائے، کوئی یورپ میں چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، کوئی مغربی جرمنی میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں، یمن میں، مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے، ایران میں جا کے آباد ہو گئے. یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے. یہ ڈائسپورا ختم ہوا اس صدی کے آغاز میں، جب 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے انہیں اجازت مل گئی کہ آؤ واپس، آ کر یہاں پر تم زمین بھی خرید سکتے ہو، مکان بھی خرید سکتے ہو. اور منہ مانگے دام دے کر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں. ایک فلسطینی عرب سے کہتے ہیں کہ یہ مکان کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ. 3 لاکھ دیتا ہوں، لیکن کل فارغ ہو جاؤ، نکل جاؤ، لو 3 لاکھ. کھیت کا کیا مانگتے ہو؟ جو مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا، نکل جاؤ. اس سے ان کو اپروٹ کیا، وہاں اپنے قدم جمائے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں، پاکستان کے تقریباً 9 مہینے بعد. اگست 47 میں پاکستان وجود میں آیا ہے، اور غالباً جون 48 میں اسرائیل وجود میں آیا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بہت حالات جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخری شو ڈاؤن ہونا ہے. پھر اسی صدی میں جو جرمنوں کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا، وَعَذِّبُهُمْ، فرمایا کہ میں انہیں عذاب دوں گا شدید، وَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. 60 لاکھ یہودی ختم کیا گیا ہے، 6 ملین. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 4 ملین، 40 لاکھ، واللہ عالم. لیکن یہ کہ ان کا اپنا کہنا یہ کہ 6 ملین، اور ابھی تک ہر جانے لے رہے ہیں. جرمنی سے کتنی بڑی بڑی رقمیں یہ لے چکے ہیں ہر جانے کے طور پر. اس وقت تو گویا کہ پورا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں. ہمارا اتنا سونا اس وقت جو ہے ضبط کر لیا گیا تھا، اس سونے کی یہ قیمت تھی، اس کے اوپر اتنے عرصے کا سود بھی لاؤ یہ پیسے ہمارے پاس. اور امریکہ دلوا رہا سب. اس وقت جو ہے ان کا جو پوری سربراہی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر، جو چیف جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے. برگ دستابوس. دنیا میں بھی عذاب، اب آخری عذاب اب آئے گا جب یہ بھٹی دہکے گی، جو دہکنے والی ہے. اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی ان کے مابین معاہدہ ہو تو کیسے ہو. یروشلم ایک شہر ہے، اس کا فرض کیجئے ایک احاطہ ہے 2000 مربع گز ہوگا، اور کتنا ہوگا
لیکن یہی احاطہ ہے جو ان کے نزدیک بھی ان کا مقدس ترین احاطہ ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس ترین احاطہ ہے. نہ مسلمان اس کو چھوڑ سکتے نہ وہ چھوڑ سکتے. پھر کیسے ہوگی صلح؟ وہ کہتے ہیں یہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہی پر تھا ہیکل سلیمانی، جہاں اس وقت جو ہے قبۃ الصخرہ ہے. جب بھی اگر آپ ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھتے ہو خبریں آتی ہیں BBC وغیرہ کی، تو جب بھی یروشلم کی بات آئے گی تو پیچھے وہ بڑا گنبد جو ہے اونچا، سب سے اونچی عمارت جو ہے یروشلم کی وہ وہی ہے. وہ سنہری اس کے اوپر جو ہے پتلی چڑھی ہوئی ہے. اور شاہ حسین نے، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے 30 من تھا کہ 30 ٹن تھا سونا دیا تھا یہ پتلی چڑھانے کے لیے. تو اس وقت بھی یہودیوں کے اخبارات نے یہ لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یعنی اس کو تو ہم نے گرا ہی دینا ہے، یہ جب گرائیں گے تو یہ سونا ہمیں مل جائے گا اور یہ سونا پھر ہم اپنے ٹیمپل میں استعمال کریں گے. تو انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے، نتھنگ ڈوئنگ. انہوں نے کئی صدیوں کی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا کہ آج یروشلم ان کے قبضے میں ہے. اب بھی اگر وہ نہ بنائیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ ان کا تو سرے سے اپنے دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پھر لہذا نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتے. یہ بھٹی دہکے گی بہت بڑے پیمانے پر، جو بھی مسلمانوں کو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، بہت بڑی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں. ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث ابھی حال ہی میں مجھے اپنے ساتھی نے مختار فاروقی صاحب نے توجہ دلائی، یہ تو موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جرم سب سے بڑے مجرم جو ہے امت مسلمہ کے وہ عرب ہیں. ان کی اپنی زبان میں یہ کلام موجود ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کی اپنی مادری زبان میں ہے. لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا، ان کے پیچھے نہیں چلے، اس کا نظام قائم نہیں کیا. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے. کسی ایک عرب ملک نے بھی اس کو نافذ نہیں کیا، لہذا مجرم نمبر 1 ہے. لیکن ان کو مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملنے کے بعد پھر آخری سزا جو ہے وہ یہود کی آئے گی اور ایکسٹرمینیشن ان کی جو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ بھی پکار کر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، دیکھو میرے پیچھے ایک یہ یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو. ہر درخت جو ہے گواہی دے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، بھی یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو. سوائے ایک درخت کے، غرقد نام کا ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، وہ تو چھپائے گا، ان کو پناہ دے گا. اور آج اسرائیل میں سب سے بڑے پیمانے پر کاشت اسی غرقد کی ہوئی ہے. دے نو اٹ. جو کچھ حالات آنے والے ہیں ان کے اہل علم کو معلوم ہے اچھی طرح. چنانچہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ جب یہ موشے دایان داخل ہوا ہے 67 میں، 6 روزہ جنگ جو تھی ستمبر کی، سپٹمبر وار، 6 days وار، جس میں کہ یروشلم ان کے قبضے میں آیا ہے، تو موشے دایان تھا اس وقت. وہ کانا جو ہے ایک آنکھ سے، جس کے بارے میں اس لیے وجہ سے لوگوں نے کہا تھا شاید دجال ہے یہ. تو یہ داخل ہوا، اس کے ساتھ جو چیف ربائی تھا وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے رو پڑا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. جو اینڈ کے حالات آنے والے بتائے گئے اب اس کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی ہمارا داخلہ دوبارہ ہو جانا اس شہر کے اندر، یہ در حقیقت ان حالات و واقعات کی گویا کہ تمہید ہے کہ جو آخر میں ہونے ہیں، اور وہ واقعات ان کے علم میں ہونا ہے. بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ کفر کریں گے ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گے مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی آ گیا، وہاں تھا توفا یا توفی، متوفی کا، انی متوفی کا، یہاں آ گیا فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو. وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی، پورا پورا لے لینا. اب یہ گویا ایک دوسرے کے برعکس ہے، لیکن یہ صرف ابواب کے فرق کی وجہ سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے. اسی طرح استوفا یستوفی کے معنی بھی پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی بھی پورا دینا، وفا یوفی بھی پورا دینا، توفا یا توفا پورا لینا، استوفا یستوفی پورا لینا. یہ دونوں لینے کے لیے بھی 2 باب اور دینے کے لیے بھی 2 باب. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی اجرتیں ہوں گی، ان کا حق ہوگا، ان کا جو بھی حق محنت ہوگا وہ انہیں عطا کیا جائے گا پورا پورا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم